ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے ملاقات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے جواب دے گا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم، شاعر، ادیب، فلسفی اور ذہین عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی فرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھوپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ جب بادشاہ جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھوپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پہاوڑا مجھے دے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا، بادشاہ نے درویش سے پہاوڑا لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، درویش نے یہ کہہ کر پہاوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 خیاریاں کھوڑ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دوبارہ دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پہاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ سلامت نے درویش کو پہاوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پہاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا، اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ اور جب بادشاہ سلامت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھوپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوا ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھوپڑی کے قریب آ کر وہ شخص گراتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا، اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح سے صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھوپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لیٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ سلامت بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا بادشاہ سلامت نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی، میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا، لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے۔
تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری مٹبھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میری زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور بادشاہ سلامت دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا، میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ سلامت جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر گھٹنوں پر جھکا ہوا ان خیاروں میں ہوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گوڑی اور بنائی گئی تھی۔ بادشاہ سلامت درویش کے پاس پہنچا اور بولا، بزرگان، میں آخری بار اپنے سوال کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، تم جواب پا چکے ہو، لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان خیاروں کو میرے لیے گھوڑا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا، اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم خیاراں گھوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ بات کو جب وہ آدمی بھاگ کر ہمارے لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کی زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا، اس لیے وہ اہم آدمی تھا، اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے، اور وہ بے اب یعنی موجود وقت۔ اس لیے یہ یہی وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے ملاقات پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جاتی، کیونکہ انسان کو اسی مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ درویش اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اس عقل مند درویش اور بادشاہ سلامت کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں۔ اللہ حافظ میرے پیارے بھائیوں۔